يحصينا معه العدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد سيدنا ونبينا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عن أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد ورحمة الله على بشمال. أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد ساکران حسن معرفت موالیان حیدر کرار آزاداران سید الشہداء دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم اس مقدس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اس کا بہترین اجر تمام تر حاضرین تمام تر باغیان فرش اعضاء اور تمام تر شہدائے ملت جعفریہ کے نام اعمال میں درج فرمائے اور ہمیں حقیقت ولایت علی و آزاداری حسین سے زندگی کو مزین کرنے کی توفیق عطا فرمائے الہی آمین سامعین گرامی قدر استقبال ماہ محرم سن 1443 ہجری کے عنوان سے برجم کشائی اور اس مجلس اعزاز کا انعقاد تاخیر بہت زیادہ ہو چکی ہے آپ بھی یقیناً تھکاوٹ کا شکار ہیں مگر ایک فکرے سے آپ کو ابتدا میں سہارا دوں گا کہ جو سوال گزشتہ برس استاد محترم قبلہ علی رضا رضوی سے ہوا کہ ایام عذاب کے مصروف شیڈول میں تھکاوٹ تو بہت ہو جاتی ہوگی آرام نہیں ملتا ہوگا تو انہوں نے جواب دیا کہ میاں آرام تو نہیں ملتا مگر سکون بہت ملتا واہ 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 بے شک اسی کے سہارے اپنی خطابت پہ نہیں بلکہ آپ کی مقدس سماعت پہ بھروسہ کرتے ہوئے آغاز گفتگو کرتا ہوں سورہ مبارکہ یاسین کی آیہ کریمہ سے میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا اور اس میں خداوند قدوس ایک وعدے کو یاد کرتا ہے اور مکمل بنی نوع انسان کو مخاطب کرتے ہوئے سوال کرتا ہے کہ اے بنی آدم کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے اور اس کے بعد کسی قسم کی کوئی لمبی چوڑی دلیل نہیں دی بس ایک فکرے میں بحث کو ختم کیا کہ بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ حق بنتا ہے اس ذات کا کہ اگر اپنی لاریب کتاب میں ایک وعدے کو درج کیا ہے تو وہ وعدہ ایسا ہو کہ جو ہماری عقل میں بھی ہو ہمارے فہم میں بھی ہو ہمارے دل میں بھی ہو اور سب سے بڑھ کر اس وعدے کا تعلق ہمارے ضمیر کے ساتھ ہو واہ 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 سبحان اللہ اس کا مطلب ہے کہ جہاں جہاں بنی نوع آدم ہوگی وہاں وہاں پر ضمیر میں اس وعدے کا ذکر ہوگا بے شک کیونکہ اگر وہ وعدہ فقط مومنوں سے منسوب ہوتا تو اللہ صاحبان ایمان کو مخاطب کرتا اگر اس کا تعلق مسلمانوں سے ہوتا تو اللہ مسلمانوں کو مخاطب کرتا مگر جب اس نے کہہ دیا کہ یا بنی آدم تو اس کا مطلب کہ کل آدمیت اس کے مخاطب ہو اب اس نقطے کو ذہن میں رکھیے گا اور اب آئیے گا کہ ہم آج جب اکٹھے ہوئے تو عنوان قرار پایا استقبال ایام عذاب یا استقبال ماہ محرم تو اب عقل سوال کرتی ہے کہ استقبال کی ضرورت پیش کیوں آتی ہے ہم
جب بھی کسی کا استقبال کرتے ہیں، کسی مہمان کا استقبال کرتے ہیں، تو ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم آنے والے کو بتانا چاہتے ہیں کہ اس کی اہمیت ہمارے دل میں بھی ہے، ہمارے دماغ میں. بے شک بے شک بے شک. اور اس اہمیت کا اظہار اس طرح ہوتا ہے کہ مہمان نے آنا ہے 12 بجے، ہم 11:30 بجے دروازے پہ ہار لے کے تیار ہیں. واہ واہ. اسی طرح حسین کا محرم آئے گا تو 2 دن بعد، مگر ہم نے 48 گھنٹے پہلے کم از کم مجلس استقبال ایام عزا رکھ کے اپنے آقا مولا حسین کو یہ پیغام اپنی بصارت کے مطابق، اپنی بصیرت کے مطابق پہنچا دیا کہ اے زہرا کے لال، ہم تیرے محرم کے استقبال کو تیار ہیں. سبحان اللہ. مگر یہاں پر اس سے اگلا سوال یہ بنتا ہے کہ ہر کسی کا اپنا اپنا پروٹوکول ہوتا ہے. ابھی یکم محرم سے انشاءاللہ سلسلہ شروع ہوگا. جتنی بساط ہوگی، 1 مجلس، 2 مجلس، 4 مجالس، جتنے مولا توفیق و ہمت دیں گے، یقیناً ہم بھی سماعت کریں گے، آپ بھی سماعت کریں گے. تو اسی لیے فقط عقلی انداز میں، ہلکے پھلکے انداز میں آج کی گفتگو کو لے کے چلنا چاہتا ہوں کہ ہم ایک اپنے ذہن میں نقشہ تیار کر لیں کہ ہم نے جانا کدھر ہو. ہر کسی کے استقبال کا ایک پروٹوکول، ایک طریقہ کار علیحدہ ہوتا ہے. مثلا آج یہاں پر اعلان ہو جائے کہ کوئی وزیر آ رہا ہے، تو آپ اس کا استقبال کس طرح کریں گے؟ سڑک بند ہو جائے گی، آگے پیچھے پولیس کا اسکواڈ ہوگا، آئے گا، ہار پہنائے جائیں گے، زبردست دعوت کا اہتمام کیا جائے گا، اس کے لیے مخملی چادر ڈھونڈی جائے گی اور بس. لیکن اگر اعلان ہو جائے کہ یہاں پر کوئی عالم دین تشریف لا رہے ہیں، تو اب اہتمام کیسا ہوگا؟ اب کسی ہار کا اہتمام تو نہیں ہوگا، مگر دیندار افراد کا تعین کیا جائے گا کہ جو ان کا استقبال کریں. ان کے کمرے کا ماحول ایسا بنایا جائے گا کہ انہیں ایسے محسوس نہ ہو کہ کسی دنیا دار کے ہاں ٹھہر رہے ہیں. اب اس سے تھوڑا سا اوپر چلیے، اگر پتا چل جائے کہ میرے زمانے کا امام میرے گھر تشریف لا رہا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر. اب ان کا استقبال کس طرح کیا جائے گا؟ اب یہاں پر انسان کو سوچنا چاہیے کہ کیا میرے گھر اس حلال کے پیسے سے خریدی ایک جا نماز اور ایک سجدہ گاہ بھی موجود ہے؟ اگر موجود ہے تو میں اپنے زمانے کے امام کے استقبال کے لیے تیار ہوں. اب اس محرم کا تعلق کیا ہے، اور میں نے یہ بات کیوں کی، اور اس بات کا اس وعدے سے کیا تعلق ہے؟ تو عزیزان گرامی قدر، وہ وعدہ کہ جو پنی نوے انسان سے لیا گیا، اس وعدے کی یاد دہانی کو اس ذات کبریا نے امت مصطفیٰ کے لیے 4 حصوں میں تقسیم کر دیا. کون سے 4 حصے؟ پہلا حصہ شروع ہوتا ہے روز بعثت سے، یعنی کہ جس دن اللہ کے رسول کو ظاہری طور پر مبعوث فرما دیا. ایک حصہ شروع. اس کے بعد دوسرا حصہ روز بعثت کے بعد شروع ہوگا روز غدیر سے، 2 حصے. اس کے بعد تیسرا حصہ شروع ہوگا روز عاشور سے، 3. اس کے بعد چوتھا حصہ شروع ہوگا روز ظہور امام زمان. اور ان 4 حصوں کا ربط یہ ہے کہ جب تک انسان بعثت کے اسٹیشن سے حقیقی معنوں میں نہیں گزرے گا، اس کے لیے غدیر فقط ایک واقعہ ہوگا. اور جب تک انسان غدیر کی حقیقت کو اپنے وجود کے ساتھ محسوس نہیں کرے گا، اس کے لیے کربلا فقط ایک حادثہ و صالحہ ہوگی. اور جب تک انسان کربلا کو ایک واقعے سے آگے لے کے نہیں چلے گا، تب تک اس کے لیے ظہور فقط ایک عقیدے کی حیثیت رکھے. کیسے؟ یہ میں ابھی ثابت کر دیتا ہوں. ہم سے سوال ہوتا ہے کہ 1400 برس پہلے رونما ہونے والے واقعے کی ایک تاریخی واقعے سے زیادہ کیا حیثیت ہے؟ ہم نے استقبال کرنا ہے نا. آپ نے علاقے میں بتایا کہ آج مجلس ہوگی، شیعہ برادران نے بھی سنا، سنی بچوں نے بھی سنا.
ہمارے اپنے بچوں نے بھی سنا کہ محرم کا استقبال ہو رہا ہے. سوال آ سکتا ہے کہ ایک تاریخی واقعہ ہے, 14 صدیوں پہلے ہو گیا, ٹھیک ہے کہ ایک اندھوناک سانحہ ہے, مگر سوال اٹھتا ہے کہ اس تاریخی واقعے کو ہر برس دہرانے کا مقصد کیا ہے, فائدہ کیا ہے. بلکہ ہمیں تو زیادہ سوچنا چاہیے. ہم تعداد میں بھی کم ہیں, ہم پہ سختیاں بھی زیادہ ہیں, ہمارے لیے اجازت لینا بھی مسئلہ, ہمارے لیے انتظام کرنا بھی مسئلہ, پھر ہم کوئی بھی حقیقت بیان کریں تو پرچہ ہو جائے وہ بھی ہمارے لیے مسئلہ, خرچہ ہم کرتے ہیں, اس کے بعد بھی ہم اس اہتمام سے پیچھے کیوں نہیں ہٹتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حسین سنگ میل نہیں, منزل نہیں. حسین کیا ہے؟ مصباح الہدا والسفینۃ النجاۃ. واہ واہ حسین چراغ ہے جو منزل دکھائے گا, واہ واہ اور کشتی ہے جو منزل کی جانب لے کے جائے گی. کیوں؟ کیونکہ اگر حسین کو منزل مان لیں گے تو پھر معاملہ فقط حسین اور یزید کا رہ جائے گا. مگر حسین نے فرمایا تھا کہ مثلی لا یباع مثلا, مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. اب ڈھونڈنا پڑے گا کہ حسین جس راستے کی ایک اسٹیشن کی نمائندگی کرتا ہے, حسین سے پہلے کون ہے, حسین کے بعد کون ہے. حسین نے جس یزید سے بیعت کا انکار کیا, اس یزید سے پہلے کون ہے, یزید کے بعد کون ہے. زندہ آباد, زندہ آباد, زندہ آباد, مردہ آباد, مردہ آباد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اب یہاں پر ہمیں سمجھ آئے گا, ایک استقبال تو کر رہے ہیں ہم, مجلس کا, دوسرا استقبال ہوا جو کہ کر رہا ہے اللہ. وہ کس طرح سے؟ اس ذات نے استقبال اس طرح سے کیا کہ مجھے عاشورہ کا پتہ ہے, میں عاشورہ سے آئین نصف ماہ پہلے غدیر کی تاریخ رکھ دوں گا. اسی عاشورہ سے پہلے مباہلہ رکھ دوں گا, اسی عاشورہ سے پہلے نزول سورہ دہر کو رکھ دوں گا. سورہ دہر کے نزول کی تاریخ بھی 24 یا 25 ذی الحج ہے. اسی عاشور سے پہلے آیا ولایت کو رکھ دوں گا. جو زکوٰۃ میں مولا علی علیہ الرحمہ میں زکوٰۃ کا واقعہ ہے وہ بھی ہے 24 ذی الحج. اتنی نسبتیں محرم سے فقط ایک ہفتہ قبل رکھ کے در حقیقت پروردگار عالم نے بھی عاشور کا اور محرم کا تمہیدی بیان باندھ دیا ہے. اب ہوگا کیا؟ بہت نازک مرحلہ بہت آسان انداز میں پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. ہمارے برادران کا اور ہمارا ایک نظر یہ ہے کہ ہمارے برادران کے پاس تو حدیث غدیر پہنچی ہی نہیں تھی. یہ تو میں کہتا ہوں کہ شیعہ قوم کو شکر ادا کرنا چاہیے کسی نہ کسی حد تک, کیونکہ بہرحال سورہ مبارکہ میں اللہ نے کہا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, کہ جس نے ایک رتی کے برابر بھی, ذرے کے برابر بھی خیر کی وہ اس کو بھی دیکھ لے گا. تو شیعہ قوم کو شکریہ ادا کرنا چاہیے, خصوصاً مولانا طارق جمیل صاحب کا, انجینئر محمد علی مرزا کا, کہ کم از کم اپنی قوم کو یہاں تک تو لے آئے کہ من کنت مولا فہذا علی المولا فقط شیعوں کا مسئلہ نہیں ہے. واہ 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 واہ, بے شک. بلکہ آپ کی طبیعتوں کو کچھ نکھارنے کے لیے شوکت کے بڑے خوبصورت چار مصرے ہیں کہ اسرار گردگار پہ مولا فقط علی, اور عزت سے مال جان سے اولا فقط علی. اور طارق جمیل صاحب نے اعلان کر دیا کہ حضرت بہت سے لوگ ہیں مولا فقط علی. واہ 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 واہ, نعرہ حیدری. اب ہم کہتے ہیں کہ جہاں یہ اعلان ہوا وہاں بن گئی ہماری عید, ہم منائیں گے عید. اور ہمارے برادران سارا کا سارا زور دو باتوں پہ یا تین باتوں پہ لگائیں گے. پہلی بات, جی عید کوئی نہیں ہوتی فطر اور ضحاک کے بعد. ان سے کوئی پوچھے کہ پھر جمعے کو غریبوں کا حج اور غریبوں کی عید کس منہ سے کہتے ہیں. دوسرا اعتراض کہ جی اس دن ہماری کسی ہستی کا یوم شہادت ہے, تو بڑی لمبی تفصیلی بات ہو سکتی ہے, مگر جناب پھر اس یوم شہادت کی تو تاریخ میں 8 تواریخ درج ہیں.
8 ذی الحج بھی، 10 ذی الحج بھی، 12 ذی الحج بھی، 13 ذی الحج بھی، 14 ذی الحج بھی، 17 ذی الحج بھی، 18 ذی الحج بھی. ان 8 تاریخوں میں سے 18 پہ اتفاق ہوا تو کیسے ہوا؟ اور پھر جب اس پہ اتفاق کرتے ہیں تو پھر امام احمد بن حنبل کے لکھے ہوئے 12 کی تاریخ کو بھی بھول جاتے ہیں. امام بخاری کے استاد المصنف کے لکھنے والے بھی پھر چاہے کہتے رہ جائیں کہ میں نے تحقیق کی ہے 12 مستند ہیں، انہیں بھی بھول جاتے ہیں. تیسرا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ جی مولا کا معنی فقط اور فقط دوست ہے. تو پھر ہم ہاتھ باندھ کے سوال کر لیتے ہیں کہ اگر مولا کا معنی دوست ہے تو پھر ایک اونچے قد والی شخصیت نے یہ کیوں کہا تھا آپ آج سے میرے اور تمام مومنوں کے مولا ہو گئے؟ پھر ان سے جا کے پوچھیں اگر مولا کا معنی دوست تھا تو کیا 18 ذی الحج 10 ہجری سے پہلے آپ کے دل میں علی کے لیے دوستی کا جذبہ نہیں تھا؟ واہ 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 واہ، کیا کہنے. اگر دوستی کا جذبہ تھا تو 18 کو یہ کہنا نہیں بنتا تھا. یا تو پھر مانو کہ 18 ذی الحج 10 ہجری سے پہلے علی اور وہ بڑے قد والی شخصیت میں دوستی نہیں تھی، یا پھر مانو کہ وہ تمہیں گربان جھنجھوڑ کے سمجھا کے گئے ہیں مولا کا معنی دوست نہیں ہوگا، سرپرست و مددگار ہوگا. واہ 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 واہ، بے شک بے شک بے شک. اب یہاں پر مسئلہ کیا آتا ہے؟ مسئلہ یہ آتا ہے کہ ہمارے برادران کو لگتا ہے کہ غدیر کا تعلق فضیلت علی سے ہے، مگر ہم اگر علی کی ایک ایک فضیلت کو عید بنانے لگ جائے تو پھر تو سال میں آپ کے پاس کچھ بچے ہی نہ. مسئلہ یہ ہے کہ غدیر علی کی فضیلت نہیں ہے، غدیر اسلام پہ محمد و علی کی مہربانی کا نام ہے. واہ 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 واہ، بے شک. کیسے؟ غدیر نہ ہوتی تو الجوما اکملت لکم دینکم نہ آتا. غدیر نہ ہوتی تو بعد محمد مصطفیٰ مسلمانوں کو نظام نہ ملتا. اب میں یہاں پر اکثر ایک بات کیا کرتا ہوں کہ ایک جاہل دوست سے عقل مند دشمن انسان کو زیادہ عقل دے سکتا ہے. کیسے؟ جی ٹی وی میں پچھلے دنوں جب گستاخی کا معاملہ ہوا تو اس گفتگو میں جناب قاری خلیل الرحمان صاحب، ہم سب کا نام ادب سے لیتے ہیں، ان سے ایک سوال ہوا اہل حدیث کے موقف کے متعلق. تو انہوں نے ایک بات بڑے واضح انداز میں کر دی. جو بندہ اپنا موقف کھول کے پیش کرے ہم بھی اس کو کھلے دل سے تسلیم کرتے ہیں اور پھر اپنی رائے بھی کھلے دل سے دیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جب اہل تشیع کے مقابلے میں بات ہوگی تو پھر کوئی گروہ علیحدہ نہیں ہوگا. اہل تشیع کے مقابلے میں نہ کوئی بریلوی ہوگا، نہ کوئی دیوبندی ہوگا، نہ کوئی اہل حدیث ہوگا. اہل تشیع کے مقابلے پر سب کے سب اہل سنت ہی کہلائیں گے. اور ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے کلیئرٹی لیا ہے وہ. اور خدا درجات بلند کرے آیت اللہ طالب جوہری کے کہ جنہوں نے 2007 کے سرے منسٹر پارک میں ایک فکرہ کہا تھا کہ میرے بچوں میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، میری نصیحت بھی یاد رکھنا، میری وصیت بھی یاد رکھنا، آپس میں جھگڑنے سے پہلے ایک بات یاد رکھنا، جب تمہارے خلاف بولنے کی باری آئے گی جنہیں تم آپس میں بکھرا ہوا سمجھتے ہو وہ یکجا ہو جائے گی. بے شک صحیح بات. اب اسی طرح میں نے یہ بات کیوں کی؟ اس بات سے ہم دوسری بات ملائیں گے اور وہ بات یہ ہے کہ غدیر کے مقابلے میں کوئی بھی سسٹم آئے گا وہ اینٹی غدیر سسٹم کہلائے گا، چاہے وہ آپس میں ایک دوسرے سے جتنی مرضی الجھنے رکھتے ہیں. اب آپ کو لگ رہا ہوگا یہ گفتگو بہت زیادہ پھیل گئی. اب میں اس گفتگو کو ایک نقطے پہ لانے لگا. بنی آدم سے لیا گیا وعدہ، اس وعدے کی توثیق، اس وعدے کی یاد دہانی ہماری نہیں، وعدہ لینے والے کی ذمہ داری. ان ذمہ داریوں میں اس نے 4 حصوں میں بنی نوع انسان کو تقسیم کیا. ان میں سے ایک حصہ تھا غدیر. غدیر میں اس نے دے دیا سسٹم کہ میرا رسول جائے گا تو رسول کے بعد اس کا ولی تمہارا مولا ہوگا. اب اس سسٹم کے مقابلے میں کوئی بھی سسٹم بنے وہ ہوگی اس پروردگار کی نافرمانی. اب اس نافرمانی کے بعد کیا ہوا؟ غدیر بھلا دی گئی، پیغمبر کی آنکھیں ظاہری طور پر بند ہوئی اور کچہری بنی ساعدہ کے مقام پہ سج گئی. کچہری سجنے کے بعد ایک عہدے دار کا انتخاب ہوا. ایک طریقہ کار امت کے سامنے آ گیا کہ اس طرح سے
دو قبیلوں کا جتھا اکٹھا ہو جائے اور ایک فیصلہ ہو جائے. اس طریقے سے مسند ملنے کے بعد کیا ہوا؟ جب ان کا آخری وقت آیا تو انہوں نے ایک شخص کو نامزد کیا اور اس کی تصدیق خود کر دی اور دوسرا حاکم بن گیا. پہلا سسٹم چند لوگ اکٹھے ہو اور فیصلہ کر رہے ہیں. دوسرا سسٹم صرف ایک بندہ فیصلہ دے دے. اور دوسرے نے حاکم بنتے ساتھ عجیب فکرہ تاریخ میں درج کرایا کہ میرے پہلے والے بہت عظیم تھے لیکن ان کی بیعت اتفاقیہ طور پر ہو گئی. تاریخ کے فکر ہے اتفاقیہ طور پر ہو گئی. آج کے بعد اس طریقے سے کسی کی بھی بیعت ہو تو اس کو قتل کر دیں. دو سسٹم آ گئے. ان کے بعد تیسرا سسٹم یہ آیا کہ 6 بندوں کی شورا بنا دی جائے اور وہ 6 جو فیصلہ کر لیں اس کو خلیفہ بنا دیا جائے. تیسرا سسٹم. اس کے بعد صرف اہل مدینہ کو چھوڑ دیا گیا کہ جس کی یہ بیعت کر لیں اس کو بنا دیا جائے. چوتھا سسٹم. اس کے بعد ایک صلح نامہ لکھ لیا جائے. اس صلح نامے کے بعد اس صلح نامے کی تمام تر شرطوں کو پیروں تلے رونق کے خلیفہ بن لیا جائے. پانچواں سسٹم. اس کے بعد خلافت کو مورثی بنا کے یزید جیسے شخص کے ہاتھ میں دے دیا جائے. چھٹا سسٹم. ان 6 کے 6 نظاموں کے بعد غدیر کے فقط نصف صدی گزرنے کے بعد امت کے سروں پر مسلط ہوتا ہے یزید. اب میں یہاں پر ہر معتدل انسان، ہر صاحب عقل انسان، ہر صاحب شعور انسان سے سوال کرتا ہوں کہ یزید کا خلیفہ بننا کیا غلط تھا؟ اگر آپ کہیں کہ غلط تھا تو سوال ہوگا کہ کیا وہ خود بن گیا یا اسے کسی نظام سے بنایا گیا؟ آپ بتائیں گے کہ کسی نظام سے بنایا گیا. پھر آپ سوال کریں گے کہ اس نظام کو لاگو کیسے کیا گیا. آپ کو پتا چلے گا کہ ایسے لاگو کیا گیا کہ سلطان حسن کی پامالی کی گئی. دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے. پہلے تو ہم صرف یزید پہ لعنت کر سکتے تھے. آپ انجینئر صاحب اور مولانا طارق جمیل کی مہربانی سے دنیا یزید سے بڑھ کے اس کو بنانے والے پہ سوال کرنے لگ گئی. اب سمجھ آئے گا اس امت مسلمہ کو کہ غدیر کا ذکر کیوں ضروری ہے. لوگوں کو فقط یہ پتا نہ چلے کہ یزید کا کردار کیسا تھا، یزید کے باپ کا کردار کیسا تھا، یزید کو مسلط کرنے والوں کا کردار کیسا تھا. ارے انہوں نے تو اپنے وجود پہ ہمیشہ کے لیے لعنت دلوا لی. بلکہ شاعر نے 2 مصروں میں کیا خوبصورت بات کی کہ یزید لے گیا بورے میں لعنتیں بھر کر. واہ واہ واہ. بورا یزید لے گیا بورے میں لعنتیں بھر کر، درے حسین سے خالی کوئی گیا ہی نہیں. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہاں پر یزید نہیں، یزید کو بنوانے والا، اس کو بنوانے والا، اس کو بنوانے والا اور اس کو بنوانے والا. کیسے آتا ہے شورا کی بات والے لال میں تو صاف لکھا ہوا ہے کہ پروردگار لعنت ہو اس اول پر کہ جو آل محمد پر ظلم کرنے والا ہے، اور اس کے بعد اس کے ثانی پر، اس کے بعد اس کے ثالث پر، اور اس کے بعد اس پر کہ جو ان کا چوتھا ہے، اور پھر وخامزا یزید ابن معاویہ، اور 5ویں پر کہ جو یزید ابن معاویہ ہے. اب یہاں پر میں اپنی ملت کو مخاطب کر کے بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر دنیا کو آج غدیر کا نہیں پتا تو اس میں سب سے زیادہ قصور اس مکتب کا ہے کہ جو غدیر کا دائی ہے. وہ کیسے ہے؟ وہ اس طرح کہ ہم غدیر کو بطور اعلان تسلیم کرتے ہیں مگر بطور نظام تسلیم نہیں کرتے. کیا فرق ہے اعلان میں اور نظام میں؟ اگر لفظ ولایت کا ترجمہ ہی سمجھ میں آ جائے تو واضح ہو جائے گا. ولایت کا ترجمہ کسی بھی لغت میں جا کے دیکھ لیں، ترجمہ ہے حکومت. ولایت علی کا کیا مطلب ہوا؟ علی کی حکومت. اب یہاں پر ایک سوال ہے. ایک نوجوان آیا آیت اللہ تقی بہجت کے پاس اور اس نے سوال کیا کہ میں امام زمانہ علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہونا چاہتا ہوں. آیت اللہ تقی بہجت نے کہا تم ولایت کو مانتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں میں مانتا ہوں.
انہوں نے پاکستان سے لیا تھا، پاکستان کا تھا. انہوں نے پوچھا کہ تم آیت التقی بہجت کو خصوصی محبت تھی پاکستان سے. انہوں نے پوچھا کہ کیا تم پاکستان میں ولایت نافذ کر سکتے ہو؟ کہنے لگا نہیں. انہوں نے اگلا سوال کیا، کیا تم اپنے علاقے میں ولایت نافذ کر سکتے ہو؟ وہ کہتے ہیں نہیں. کیا تم اپنے گھر میں ولایت نافذ کر سکتے ہو؟ وہ کہتا ہے نہیں. آیت اللہ کی بہجت نے پوچھا پھر خود بتا دو کہ کیا کر سکتے ہو. مگر سلام ہے اس کے جذبے کو، اس نے سچ بولا. کہتا ہے میں اپنے 5.5 فٹ کے وجود پہ ولایت کو نافذ کر سکتا ہوں. آیت اللہ تقی بہجت فرماتے ہیں اگر تم یہ کر لو گے تو تم ظہور سے پہلے ظہور کے زمانے میں زندگی بسر کرو گے. واہ 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 واہ. وہ حیران ہو کے کہتے ہیں کیوں، کس طرح سے؟ آیت اللہ تقی بہجت نے کہا جب امام آئیں گے تو امام کیا کریں گے؟ پوری دنیا میں ولایت نافذ کریں گے. امام نے فرمایا کیا وہ ولایت اجتماعی بھی ہوگی یا انفرادی بھی ہوگی؟ کہتا ہے قبلہ انفرادی بھی ہوگی. تو امام نے فرمایا جب اس وقت کی کیفیت کو تم اس وقت میں حاصل کر لو گے تو کیسے ممکن ہے کہ زمانے کا امام اپنے ظہور کے بعد تمہیں یاد نہیں کرے. سبحان اللہ، اللہ اکبر. تو یہ ہے غدیر کہ جس کا مقصد انسان کو اپنے پروردگار سے